السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو. میرا نام ہے عبدالرحمن. ناظرین، میں جس خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے ولادیمیر پوٹن اور یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے جو 16 جون کو کل. اس کو لے کے میں آج اس کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس اور جو اس ملاقات میں ہوا اور کیسے یہ ملاقات ہوئی، اور پچھلے کچھ ہفتے 10 دن سے یہ شور چل رہا تھا کہ جی جو بائیڈن اور پیوٹن کی ملاقات ہو رہی ہے. دو بڑی سپر پاورز دنیا کی بہت بڑی سپر پاورز ہیں، دنیا کی بڑی طاقتیں. ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں کر سکتا جتنی بڑی یہ طاقتیں ہیں. ان کی ملاقات ہے، ایک نیا دور شروع ہوگا، اور ایسا بہت کچھ چل رہا تھا میڈیا کے اوپر. لیکن میں اس کی تفصیلات کچھ لے کے آیا ہوں جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گی. تو اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل کی طرف چلوں، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. تو ناظرین، دی گارڈین کی خبر ہے جو میں آپ کو آج ساری تفصیل، گارڈین کا آرٹیکل ہے، گارڈین نیوز بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے جس کا آرٹیکل ہے آج کا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا اور پھر ساری تفصیل بتاؤں گا کہ کیا ہے کہتے ہیں وہ اس ملاقات کے بارے میں اور کیا ہے. On the day that Joe Biden met Vladimir Putin in Geneva, the Russian held war games moving their nuclear missiles around while NATO warplanes were scrambled in to intercept Russian fighters over the Baltic Sea. گارڈین کہہ رہے کہ جی جس ٹائم یہ ملاقات شروع ہوئی ہے تو اس ٹائم جو رشین وار ہیڈز تھے وہ رشیا ان کو موو کر رہا تھا، منعقد کر رہا تھا مختلف جگہوں کے اوپر. اور جو ان کے یو ایس وار پلینز ہیں، نیٹو وار پلینز ہیں، وہ بیلٹک سی کے اوپر رشینز فائٹرز کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے، انٹرسیپٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے. یہ تو اس ٹائم کی کرنٹ سچویشن ہے جب یہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہ میٹنگ تقریباً 5 گھنٹے کی تھی ناظرین، جو کہ تقریباً 3 گھنٹے میں ختم ہو گئی اور اس کا کوئی لب لباب نہیں نکلا. اب میں بتاتا ہوں کہ گارڈین کیا کہہ رہا ہے. یہ پچھلے کئی سال کی سرد جنگ ہے جو کہ چل رہی ہے اس میں رشیا میں اور امریکہ میں. تو اس کا اب بتاتا ہوں میں آپ کو کہ گارڈین کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پچھلے کئی سال کی سرد جنگ ہے جو کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی ہے. اور اس کی جو ملاقات میں 3 گھنٹے جو گفتگو ہوئی وہ بھی کوئی لے حاصل نہیں ہو سکی کسی بھی ایک پوائنٹ پر. ان کا جو ان کی مین پوائنٹس تھے وہ کسی بھی ایک پوائنٹ پر نہ تو رشیا آیا نہ امریکہ آیا. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رشیا نے پچھلے کئی سال میں اپنی جو اکانومی ہے اس کو شرنک، بالکل تھوڑا سا شرنک بھی کیا ہے، لیکن اس نے جو اپنے وار ہیڈز ہیں، جو ان کے ارسنالز ہیں، بڑے بڑے جو ان کے ہتھیار ہیں، جوہری ہتھیار ہیں، ان کو بہت زیادہ بڑھایا. اور رشیا جو رشیا کے جوہری ہتھیار ہیں ابھی بھی دنیا کے سب سے بڑے ہتھیار اور سب سے زیادہ رشیا کے پاس ہیں. امریکہ کے پاس بھی اتنے نہیں ہیں. تقریباً 6250 جو بڑے نیوکلر ویپنز ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں اور امریکہ کے پاس تقریباً 5550 ہیں. اور S-400 میزائل سسٹم جو آپ نے سنے ہیں، کیونکہ روس کا سب سے بڑا میزائل سسٹم ہے جو کہ بڑے سے بڑے اس کو جو کہ بیڑے ہیں، بحری بیڑے، ان کو بھی تباہ کر سکتا ہے اور ہوا میں آنے والے بڑے بڑے فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو بھی گرا سکتا ہے، جس کو ابھی تک اور یہ ٹیکنالوجی ابھی تک امریکہ بھی حاصل نہیں کر پایا جو کہ روس کے پاس ہے. تو اور یہ امریکی فیڈریشن آف سائنٹسٹ کے مطابق ہے، یہ ساری جو رپورٹ ہے جو گارڈین نے بتائی ہے کہ رشیا امریکہ سے بھی اتنا آگے ہے اس کی جو جوہری ہتھیاروں کی اس میں ٹیکنالوجی میں امریکہ سے اتنا آگے ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ روس نے پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے کچھ 1 سے 2-3 سال کے اندر اپنی فوجی طاقت کو بہت زیادہ بڑھایا ہے. روس نے اور امریکہ نے باقاعدہ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ جی آپ اپنے جو فوجی دستے یوکرائن اور سیریا میں بھیج رہے ہیں، یہ ہماری پریزنس کو کم کر رہے ہیں اس ایشیا پیسیفک میں، تو آپ اس کو بھی کنٹرول کریں. لیکن اس پہ پیوٹن نے کہا کہ جی یہ ہمارا ایک حق ہے، اس کے اوپر آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جہاں بھی جس ملک کی بھی چاہیں امداد کر سکتے ہیں، فوجی امداد کر سکتے ہیں. اور یوکرین کا دراصل کافی عرصے سے امریکہ جو ہے یوکرینی جو بغاوت وہاں کر رہے ہیں کچھ گروپس ہیں ان کو امریکہ ہیلپ کرتا ہے. تو اور یہ یوکرین جو ہے یہ رشیا ریاست تھی، جب رشیا کے ٹکڑے ہوئے تو رشین ریاست تھی. تو رشیا کہتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی جتنی بھی ریاستیں کھو چکی ہیں ان کو ہم نے واپس لینا ہے. تو رشیا پیوٹن نے اس کو اس میں لے گیا کہ بھی جی آپ بھی تو وہاں جو ہے وہ گروپس کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ آپ بھی غیر قانونی کام ہے جو کر رہے ہیں ہمارے خلاف. تو اسی طرح ہم بھی شام میں جو مرضی کریں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس ملک کی مدد کرنا چاہیں. شام میں جو آپ لوگ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، جو اسرائیل وہاں غزہ پہ بمباری اور شام پہ سارا وہ اس نے کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ ہمارا ہے، ہم جو مرضی کریں. ایک تو یہ ان کی تھی گارڈین کے مطابق یہ خبر.
اور دوسری اور پھر بائیڈن نے یہ بھی کہا پیوٹن سے کہ جی آپ کے جو اپنے سائبر حملے ہیں جو کہ جس سے پوری دنیا محفوظ نہیں ہے، اور آپ نے سائبر حملوں کو بھی کنٹرول کریں، اگر نیکسٹ ہمارے کوئی بھی ملک میں سائبر حملہ آپ کے سائبر واریئرز ہیں ان کی طرف سے ہوا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح جب یہ ان کے امریکن الیکشنز ہو رہے تھے تو اس پہ بھی الیکشنز ہونے کے بعد بھی امریکن CIA نے الزام لگایا تھا کہ جی رشیا جو سائبر کرائمز ہیں، رشیا سائبر واریئرز انہوں نے ہمارے الیکشنز کو ہیک کیا ہے اور اس کے ریزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی تھا اس میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایشوز پر ان کی بحث ہوئی، لیکن کوئی بھی لحاظ بحث کوئی بھی کسی ایجنڈے پر ایک پر نہیں آ سکے اور کوئی بھی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئے اس 3 گھنٹے کی ملاقات میں۔ ابھی ان 3 گھنٹے کی ملاقات میں وہ بھی اس میں کافی سارا ٹائم تو وہ تھا جو کہ سامنے رپورٹرز بھی تھے اور وہ کوشچن بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی میرے خیال 1.5 سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی بھی ایجنڈے پر نہیں آ سکے اور کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں سائن ہوا۔ صرف ایک اس کے اوپر یہ پوائنٹ پر آئے ہیں کہ جی جو ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے، یعنی کہ روس کے جو سفارتکار ہیں وہ امریکی سفارتخانے میں چلے جائیں اور امریکہ کے جو سفارتکار ہیں وہ روس میں چلے جائیں۔ وہ بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1.5 سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، روس کو امریکہ نے جو رشین فارن آفیسرز تھے ان کو روس واپس بھیج دیا تھا، اور پھر جب انہوں نے امریکہ نے ایسا کیا تو پھر رشیا نے بھی ان کے جو سفارتکار تھے امریکہ کے ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ تو ابھی صرف اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سفارتکار ہم نے ایک دوسرے کے ملک سے نکالے ہیں اس کو واپس بھیج دیں ملکوں میں تاکہ ہم سفارتکاری تو کر سکیں، لیکن اس کا بھی واضح کوئی اعلان نہیں کیا ابھی میڈیا کے اوپر آ کے۔ اور جو پریس کانفرنس آپ دیکھیں کہ جب بھی اتنی 2 بڑی پاورز یا کوئی بھی ملک ایک دوسرے ملک سے ملتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ پریس کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز آتی ہے وہ دونوں سربراہان جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں، لیکن پریس کانفرنس بھی پہلے سے ہی طے تھا کہ ہر ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جیسے پیوٹن اپنی الگ پریس کانفرنس کریں گے اور بائیڈن اپنی الگ پریس کانفرنس کریں گے، تو وہ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ ملاقات کوئی ایسی خاص ملاقات نہیں تھی، صرف بیٹھ کے بس ایسے ہی مجھے تو سمجھ نہیں ہے اس ملاقات کی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے شور مچایا ہوا تھا کہ جی پیوٹن اور بائیڈن ملاقات ہے، نیا دور شروع ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، صرف وہی جو ان کے پرانے اختلافات ہیں انہی کے اوپر وہ بحث ہوئی ہے تھوڑی بہت ہی، اور وہ ختم ہو گئی، ٹائم سے پہلے ختم ہو گئی۔ اور یہ تو تھی اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس، اور ویسے بھی میں آپ کو ایک اور بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاتا چلوں، روس اور امریکہ کی ریلیشنز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہی خطے میں سپر پاور بن کے رہے اور اسی کا نظام اور وہ جو کہے وہی چلے پوری دنیا میں، اور روس اور چائنا ویسا بالکل بھی نہیں چاہتے، کیونکہ روس بھی ایک سپر پاور ہے اور چائنا بھی آنے والے وقت کا بلکہ سپر پاور تو ہے، لیکن چائنا آنے والے وقت کا سپر پاور بنے گا، اور وہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ، اور روس اور چائنا پہلے اتحاد کر چکے ہیں کہ امریکہ کا یہ جو ایک ہے ڈنڈا کہ جی پوری دنیا کا نظام چلانا اور جو امریکہ نے کہہ دیا وہی ہوگا، اس کو ختم ہونا پڑے گا۔ اور اب چائنا تو ویسے بھی تھوڑے دن پہلے کہہ چکا ہے، جو G7 کی کانفرنس ہوئی تھی، کہ اب امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، اب نیو ورلڈ آرڈر آئے گا جو کہ چائنا لے کے آئے گا، چائنا اور روس لے کے آئیں گے، جو کہ پوری دنیا میں ایک مساوی نظام لے کر چلیں گے۔ تو یہ تو تھی ان کی میٹنگز اور اس کی کچھ اپڈیٹس تھی جو گارڈین کے مطابق میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ جیسے ہی کوئی فردر اپڈیٹس آئیں گی ان کے اس کے حوالے سے، رشین اور امریکن ریلیشنز کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔